ڈاکٹر بلال اور انشاءاللہ آج ہم جانوروں کے حوالے سے اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ وہ ہے جانوروں کے حفاظتی ٹیکہ جات یا جسے آپ انگلش میں ویکسینیشن کہتے ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک کی ٹیم گھر گھر جا کر جانوروں کو ویکسین کرتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے مویشی پال حضرات اس چیز سے لا علم ہیں کہ ہمیں کون سے موسم میں کون سی ویکسین کرنی چاہیے۔ بہت قسم کی بیماریاں ہیں جانوروں کے اندر جو کہ جانوروں کو معاشی طور پہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کے اندر دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور دیگر مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ان کے خلاف ویکسین کرنی چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں جانوروں کی پہلی بیماری کی طرف۔ جانوروں کی سب سے اہم بیماری جس کے اندر اسپیشلی بھینس شامل ہے، گلگوٹو ہے۔ اس کی علامات میں جانور کو تیز بخار، منہ سے رال کا ٹپکنا، گلے پر سوزش اور کھانا پینا بند کر دینا شامل ہیں۔ شدید حالت میں جانور مر بھی سکتا ہے۔ اس کی ویکسین آپ کو کسی بھی سرکاری ہسپتال میں HS کے نام سے مل سکتی ہے۔ آپ نے 5 cc زیر جلد یہ ویکسین اپنے جانور کو کروانی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ بارشوں سے قبل یعنی کہ سال میں 2 مرتبہ مئی جون میں اور نومبر دسمبر میں لگوا لینی ہے، تاکہ آپ کا جانور گلگوٹو کی بیماری سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد اہم بیماری منہ کھر کی ہے، جس میں منہ اور کھر میں جانوروں کو چھالے پڑ جاتے ہیں اور تیز بخار اور رال ٹپکنے کی وجہ سے گلے پر سوزش اور کھانا پینا بند کر دینا شامل ہیں۔ اس کی ویکسین میں FMD کے نام سے ویکسین ملتی ہے، اور FMD سیرم بھی ملتا ہے جو کہ سرکاری ہسپتال سے آپ کو بآسانی مل سکتا ہے۔ بڑے جانور یعنی گائے اور بھینس کو 5 cc، جبکہ بھیڑ بکری کو 2 سے 3 cc آپ لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح سیرم آپ گائے اور بھینس کو 50 cc اور بھیڑ اور بکری کو 2 cc لگوا سکتے ہیں۔ یہ ویکسین بھی آپ نے بارشوں سے قبل یعنی سال میں 2 مرتبہ لگوانی ہے، مارچ اپریل میں اور ستمبر اکتوبر میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بیماری ہے چوڑے مار، جس میں جانور کی پچھلی ٹانگ پہ زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ابتدا میں تو تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اس جگہ کے اوپر تو وہاں پہ چرچراہٹ کی آواز آتی ہے۔ بعد میں اس جگہ پہ زخم بن جاتا ہے اور جانور لنگڑا کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ویکسین سرکاری ہسپتال میں BQV کے نام سے آتی ہے، اور بھینس کو آپ 5 cc زیر جلد لگوا سکتے ہیں۔ ہر سال میں ایک بار آپ نے لگوانی ہے، مارچ اور اپریل میں، اور اس کے لیے عام ہدایت یہ ہے کہ آپ نے 3 سال سے زیادہ عمر کے جانور کو یہ ویکسین نہیں لگوانی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اہم بیماری ہے وہ سٹ ہے، یہ اینتھراکس ہے۔ یہ بہت ہی جو بیماری ہے کم ہے پاکستان میں بھی اور اوورال دنیا میں بھی، لیکن جب یہ آتی ہے تو اس کی علامات میں بخار ہو جاتا ہے بہت زیادہ 107 فارنہائٹ پہ، سرخ آنکھیں ہو جاتی ہیں، اور پیشاب میں خون کی آمیزش ہوتی ہے، اور اگر جانور مرتا ہے تو اس کی قدرتی سوراخوں میں سے خون کا بہاؤ ہوتا ہے۔ اینتھراکس سپور کے نام سے اس کی ویکسین سرکاری اسپتال سے مل سکتی ہے آپ کو۔ گائے، بھینس اور گھوڑے کو آپ 1 cc زیر جلد لگا سکتے ہیں، اور بھیڑ اور بکری کو جو کہ چھوٹے جانور ہیں ½ cc آپ اس کو لگا سکتے ہیں، اور ٹیکہ لگوانے کا موسم اگست کا مہینہ ہے۔ انتڑیوں کا زہر جو کہ بھیڑوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس بیماری سے بچنے کے لیے اپنے جانوروں کو انٹیروٹاکسیمیا کے نام سے ویکسین آتی ہے، وہ آپ نے لازمی لگوانی ہے۔ چھوٹے جانوروں کو جو کہ 3 سے 6 ماہ کی عمر کے ہیں 1 سے 2 cc، جبکہ بڑے جانوروں کو 3 cc تک آپ لگوا سکتے ہیں۔ یہ ویکسین بھی آپ نے بارشوں سے قبل لگوانی ہے، یعنی کہ مئی جون اور نومبر دسمبر میں۔ اس کے بعد پلورو نمونیا جو کہ بکریوں کی ایک اہم بیماری ہے، اس میں تیز بخار، ناک سے رطوبت، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ بعض اوقات ہونٹوں کے ارد گرد چھوٹے سے جو دانے ہیں وہ بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کی ایک اور بیماری ہے جس کو کاٹا بولتے ہیں، اور اس کو انگلش میں PPR بولتے ہیں، اس کی ویکسین بھی آپ سرکاری ہسپتال سے لے سکتے ہیں۔ کاٹا اور پلورو نمونیا کی جو ویکسین ہے وہ 3 سے 6 ماہ کی عمر کے جانوروں کو ½ cc، اور 6 ماہ کی عمر کے بعد جو ہے وہ آپ 1 cc تک آپ ان کو لگوا سکتے ہیں۔ کاٹا کی بیماری اور پلورو نمونیا کی جو ویکسین ہے وہ آپ اکتوبر نومبر میں لگوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھیڑوں کی چیچک اور اسی طرح بکریوں کی جو چیچک ہے اس کی ویکسین بھی آپ اپنے قریب 3 سرکاری ہسپتال سے لے سکتے ہیں۔
جس میں تیز بخار ہو جاتا ہے، جانور کے چہرے اور دم کے نیچے اور اوپر جو ہے وہ چھالے پڑ جاتے ہیں اور پھٹنے کے بعد کھرانڈ یا زخم کی جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے آپ اپنے جانور کو گوٹ پاکس اور شیپ پاکس کی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ایک ایسی صورت بھی جانوروں کے ساتھ پیش آ سکتی ہے جس میں ایک بولا کتا جو ہے وہ آپ کے جانور کو کاٹ سکتا ہے اور آپ کے جانور میں پاگل پن، رال کا ٹپکنا، مالک کو نہ پہچاننا اور قابو سے باہر ہونا شامل ہے۔ اینٹی ریبک سیمپل جو ہے ویکسین اور اینٹی ریبک فلوری سنگل شاٹ کے نام سے ویکسین آتی ہے سرکاری اسپتال میں، یا آپ کسی بھی جانوروں کے ویٹنری اسٹور سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دی گئی ہدایات ہیں کہ کون سے جانور کو کتنی خوراک لگانی ہے، آپ نے اسی شیڈول کو فالو کرنا ہے اور بولے جانور کے کاٹنے کے بعد فوراً ٹیکوں کا کورس شروع کر دینا چاہیے، اور اس سے پہلی بار 2 ماہ کی عمر پر، اس کے بعد ہر سال، یعنی کہ اگر آپ پہلی جو بار 2 ماہ کی عمر میں لگوا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ہر سال ریپیٹ کروانی ہے یہ ویکسینیشن۔ تو ضروری ہدایات ہیں حفاظتی ٹیکہ جات کے بارے میں کہ ویکسین کو ہمیشہ ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے، آپ نے ویکسین فارم پر لے جاتے وقت برف سے بھری تھرمو فلاسک میں ہمیشہ اس کو ساتھ رکھیں، ویکسین ہمیشہ مستند ویٹنری ڈاکٹر سے لگوائیں، اور ویکسین کو جو لگانے کا ٹائم ہے وہ یا تو صبح ہے یا شام کے ٹائم ہے۔ آپ نے کبھی بھی ویکسین جو ہے بیماری آنے کے بعد بالکل نہیں لگوانی، ہمیشہ جو ویکسین ہے وہ بیماری سے پہلے لگتی ہے۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنے جانور کو ڈیورمنگ کروانے کے بعد ہی ویکسین لگوائیں۔ اپنے جانوروں کی جو ویکسین ہے وہ ہمیشہ 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں رکھیں، اور کوئی بھی پھوڑا اس کے اوپر بن جائے یا کسی بھی قسم کا وہاں پہ زخم بن جائے تو آپ ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں۔ آپ نے خود سے ویکسین کبھی بھی نہیں لگانی، ہدایات کے مطابق، ویٹرنری ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ استعمال کریں، اور ویکسین خریدتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ویکسین ایکسپائر تو نہیں ہے، کیا یہ ویکسین کی جو مدت ہے وہ زائد المیعاد تو نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ہدایات ہیں کہ آپ نے اپنے جانوروں کو ویکسین کرواتے وقت مد نظر رکھنی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی اس حوالے سے رہنمائی کریں گے اور آپ کو اس بارے میں جو ہے وہ مکمل طور پہ آگاہی دیں گے۔ ہماری اس ویڈیو اور اسپیشلی اس یوٹیوب چینل کا مقصد مویشی پال حضرات کی رہنمائی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چینل کے ذریعے ہمارے زیادہ سے زیادہ مویشی پال حضرات مستفید ہوں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام مویشی پال حضرات کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔